اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في هذه الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبته من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به. فأتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا بطاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيته وقصدته وحمدته، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يليمني ما يليمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فأجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومدين الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويحكسك بالتحيات والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوس لنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بر محمد و آل محمد آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بولی زینب سے یہ فروا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. بولی زینب سے یہ فروا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. آج پوری ہو دل کی تمنا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. بیبیوں میرے بچے کو لاؤ اور مسند بچھا کر بٹھاؤ تاکہ پہنا کے شادی کا جوڑا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. بولی زینب سے یہ فروا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. ہے کہاں آئے نوشا کی بہنیں تیگ میں ہوں گی مہندی لگائے. باندھ کر چاند سے رخ پہ صحرا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. بولی زینب سے یہ فروا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. ان کے بیٹے کی ہے آج شادی جن کی پوشاک جنت سے آئی. اب بھی منگوا دو رضوان سے جوڑا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. بولی زینب سے یہ فروا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. جانتی ہوں کہ رن سے پلٹ کر پھر نہ خیمے میں آئیں گے دلبر اس لیے اور بھی دل ہے مچلا اپنے قاسم کو دولہا بناؤ. بولی زینب سے یہ فروا
اپنے قاسم کو دولہا بناؤں۔ آہ جب کوئی پانی نہ پائے، کیسے نوشا کو شربت پلائے۔ پھر بھی پیاسوں کی ہے یہ تمنا، اپنے قاسم کو دولہا بناؤں۔ بولی زینب سے یہ فرما، اپنے قاسم کو دولہا بناؤں۔ ختم کر دو کنیز اب یہ نوحہ، ہائے ہے غیر اہل عزا کا۔ جیسے اب بھی یہ کہتی ہے دکھیا، اپنے قاسم کو دولہا بناؤں۔ بولی زینب سے یہ فرما، اپنے قاسم کو دولہا بناؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ فرج نبی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہوگا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے، اور ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرج نبی۔ تمام تعریف اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس زمین کو خلق کیا، اور خدا نے جب اس کائنات کو خلق کیا اور خدا نے حدیث قدسی میں یہ اعلان کر دیا کہ اس نے اس بزرگی محبت یعنی پنجتن پاک کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا، اور ہمارا خلق کرنے والا ہمارا پالنے والا ہے، اور اس رب ذوالجلال سے زیادہ کوئی بھی ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا، اور اس خدا کو اپنی مخلوق
کا اتنا خیال ہے، وہ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ایک ماں سے کہیں گنا زیادہ وہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے خطاب کیا، اے موسیٰ میرا پیغام میری مخلوقات تک پہنچا دو۔ جناب موسیٰ نے کہا، بار الہ تیرا کیا پیغام ہے؟ کہا، موسیٰ میری امت سے کہنا، میری مخلوقات سے کہنا، جب تک شیطان کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے اس سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ یعنی جب تک تمہیں یقین ہے کہ شیطان مرا نہیں ہے تب تک تم کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ ہمیں وسوسہ آ نہیں سکتا۔ یعنی شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہمیں گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے موسیٰ میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ وہ کبھی بھی شیطان کے وسوسے سے غافل نہ ہو۔ پھر کہا، جب تک میرے خزانے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ میرے چاہنے والے کو بتا دو کہ مجھ پر یقین رکھے، مجھ پر ایمان رکھے اور مجھ پر یقین کے ساتھ دعا کرتے رہے، جو بھی چاہے اسے دنیاوی کوئی بھی چیز چاہیے، چاہے تو اسے آخرت کا کوئی بھی دعا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے، مجھ سے طلب کرے، اور جب تک میری طاقت ختم نہ ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کبھی بھی کسی کے آگے سر نہ جھکائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں میں ہمیں پورے دین کو سمجھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر میرے چاہنے والوں نے اگر ان 3 چیزوں پر مسلسل اپنی زندگی گزاری تو یقیناً ان کی زندگی بہتر ہوگی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی شیطان کے ہونے کا یقین ہے تو اس کے وسوسے سے بچنے کی کوشش کرے، خدا کے خزانہ خالی ہونے کا ڈر نہیں ہے تو کبھی بھی کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی طاقت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہے ہی نہیں کہ کبھی بھی اللہ کی طاقت ختم ہوگی۔ بس ان 3 جملوں کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کی اطاعت کی تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، اور ہماری زندگی اگر دین کے مطابق ہم نے گزاری تو زندگی اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم ائمہ معصومین علیہم السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو گے۔ انبیاء جو تھے، اوصیاء نے بھی انہی سے مدد طلب کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو کہہ دو اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میں نے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، اور اس وسیلے کے ذریعے اگر انسان مجھ تک پہنچے گا تو انشاءاللہ یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہوگی۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا۔ ابو وفا شیرازی یہ نقل کرتے ہیں، کئی دن گزر گئے اور آخری قتل کی رات آ گئی۔ میں بڑا پریشان، بڑا گھبرایا، اب کروں تو کیا کروں؟ بہت دیر تک روتا رہا، پیغمبر کے حوالے سے دعا مانگتا رہا،
رات کو خواب میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ کو دیکھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو وفا شیرازی بتا تیری کیا حاجت ہے۔ میں نے اپنی حاجت بیان کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنی تاخیر کے بعد میری حاجت کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ تو پیغمبر نے کہا سن، تو اگر اس طریقے سے اپنی حاجت طلب کرتا جو خدا نے مقرر کیا ہے تو تیری حاجت جلد پوری ہو جاتی۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کیا طریقہ ہے؟ تو پیغمبر نے کہا یاد رکھو، یعنی پیغمبر نے خود ابو وفا شیرازی کے خواب میں آ کر یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی بھی پرابلمز ہو، چاہے دنیاوی ہو چاہے آخرت کا ہو، اللہ نے جو واسطہ قرار دیا ہے، جو وسیلہ قرار دیا ہے، اگر ان کے ذریعے تم آؤ گے تو یقیناً دنیا اور آخرت تمہاری دونوں بہتر ہوگی۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر جب دعا مانگتے ہیں تو کس طرح ہماری زندگی بھی بخیر ہوگی، کس طرح ہماری آخرت بھی بخیر ہوگی۔ انشاءاللہ بہترین فرش بچھا ہوا ہے، بہترین عبادت ہم کر رہے ہیں ہم سب کی۔ انشاءاللہ یہ واسطہ 14 معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر جائیں گے، ہم دنیا اور آخرت دونوں کی دعا مانگتے جائیں گے، کیونکہ اتنے مخصوص دن بڑے دن آ گئے ہیں اور یہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہے، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بخیر کے لیے ہم دعا مانگیں گے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو وفا شیرازی، جب تجھے آخرت کے بارے میں دعا کرنا ہے، یعنی کہ آخرت کا عذاب دور ہو جائے، آخرت میں چین اور آرام ملے، آخرت میں جنت ملے، آخرت کے بارے میں دعا مانگنا ہو تو میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا اور میرے نواسے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگو، خدا فور تیری دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی رسول فرماتے ہیں اگر 4 واسطہ دے کر جب تم دعا مانگو گے، اور ہم سب کو خوف قبر کا نہیں معلوم، دنیا تو چلو ہماری کٹ جائے گی، لیکن قبر میں کوئی بھی ہمارا وہاں نہ ہوگی، ہم صرف تنہا ہوگے۔ تو اگر رسول کا واسطہ، ان کی بیٹی کا واسطہ اور حسن اور حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے قبر کے، تو یقیناً قبر میں ہمیں اتنا چین اور سکون مل جائے گا۔ دنیا میں چین اور سکون معین نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن جب انشاءاللہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے جیسے ہی قبر میں جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور بڑے سکون اور آرام سے انشاءاللہ ہم قبر میں رہیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ موت کو یاد کرتے رہو، زندگی میں بار بار موت کو یاد کرو، لیکن موت کے لیے دعا نہیں کرنا ہے۔ یعنی موت کو جب ہم یاد کرتے ہیں نا تو زندگی ہماری ایزی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں جب کبھی پرابلمز آتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والے پرابلمز نہیں ہے، ہمیشہ کی جگہ یہ ہماری نہیں ہے۔ آخرت قبر کی جو منزل ہے وہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو یہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہماری قبر کی منزل ایزی ہو اور انشاءاللہ ہمیں دنیا کے پرابلمز ایزی ہو جائے گا، اور یقیناً اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہماری زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمیں انشاءاللہ قبر میں جو ہے وہ راحت اور چین ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں
اگر کوئی ظالم سے انتقام لینا ہے تو اس وقت میرے چچا کے بیٹے امر المومنین کے حوالے سے دعا مانگے، اللہ فوراً تیرے ظالم سے انتقام لے گا۔ ابو وفا شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ روکا اور کہا یا رسول اللہ، خود حضرت علی علیہ السلام پر تو اتنے ظلم ڈھائے گئے، ان کے گلے میں رسی باندھی گئی، ان کو گلیوں میں گھمایا گیا، ان کی گلی میں ان کو گھمایا گیا، ان کو لکڑیاں لا کر ان کے مکان میں آگ لگا دی گئی، ان کی بیوی پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، ان کے حق کو چھینا گیا، انہوں نے اپنے ظلم کا بدلہ نہ لیا اور میرے ظلم کا انتقام لیں گے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہیں جانتا یہ تو میرے اپنے بھائی سے عہد تھا جس کو میرے بھائی نے پورا کیا، وہ عہد کے خاطر اپنے ظالم سے انتقام نہ لیا، ورنہ تو دیکھتا کہ وہ کس طرح اپنے ظالم سے انتقام لیتے ہیں۔ بہرحال جب ظالم تجھ پر ظلم کرے اور تجھے انتقام لینا ہو تو ہمیشہ میرے چچا کے بیٹے کے حوالے سے دعا مانگنا۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ علی مرتضیٰ کا، ہمارے جو بھی دشمن ہے اس کو نیست و نابود کر دینا۔ بار الہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو شیطان مجید ہے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم عبادت انجام نہ دے سکے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بار الہ تجھے علی کا واسطہ، اور خود رسول کو جب بھی اپنی حیات زندگی میں کچھ مانگنا ہوتا تھا تو وہ علی کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور خود رسول فرماتے ہیں علی کا واسطہ ایسا ہے کہ وہ واسطہ دے کر اگر تم دعا مانگو گے تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اور یہی یعنی ولایت علی نہیں ہے تو جیسے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اسی طرح اگر علی کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ بس واسطے دے کر جائیے، دل کی جو بھی مرادیں مانگیے۔ 14 معصومین کا واسطہ ایسا ہے، اگر ہم دعا کریں گے آج کوئی بھی یہاں سے انشاءاللہ خالی ہاتھ نہ جائے گا، اپنی جو بھی دل کی مراد ہے مانگ لیجئے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو وفا شیرازی، کبھی بادشاہ یا شیطان کی برائی سے دور رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ چوتھے امام کے حوالے سے دعا مانگو، یعنی کبھی ہمیں خوف رہتا ہے بادشاہ کا یا کوئی برائی کا اور شیطان کے وسوسے سے ہم سب بچنا چاہتے ہیں، سب برائی سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے چوتھے امام کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ پھر فرماتے رسول اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا رہے تو ہمیشہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے حوالے سے دعا مانگو۔ یقیناً ہم سب، ہمارے گناہ اتنے ہیں معلوم نہیں ہماری زندگی میں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے یا نہیں، اور قبر میں جب آئیں گے اور ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں دیے جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، ہم دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے نام اعمال ہمیں بائیں ہاتھ میں عطا کرنا، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا، اور جب ہم قبر میں ہوگے تنہا ہوگے اس وقت ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ انشاءاللہ
ان معصوم ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے، انشاءاللہ ہماری دعا مستجاب ہوگی۔ اسی طرح پھر رسول فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے علم میں اضافہ ہو تو 5ویں اور 6 امام کے حوالے سے دعا مانگ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5ویں امام اور 6 امام کا واسطہ دے کر دعا مانگے کہ بار الہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں 5ویں امام اور 6 امام کا، ہمیں مرتے دم تک اس علم حاصل کرنے، یعنی دین کا علم، دین اور دنیا دونوں کا علم ہم حاصل کر سکے۔ لیکن خاص طور پر ہم دین کا جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عنایت کر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں خیریت اور عافیت سے رہے تو ہمیں 7ویں امام کے حوالے سے دعا مانگنا چاہیے۔ آج کا جو ماحول ہے، ہم گھر پر الحمدللہ فرش عزا بچھا کر مجلس حسین سن رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، کبھی بھی کسی کو اپنی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جسمانی بیماری بھی دور ہو جائے، ہماری روحانی بیماری بھی دور ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہم گھر میں خیریت اور عافیت یعنی سلامتی کے ساتھ ہم گھر میں رہ کر ہماری زندگی بسر کرے، تو ہمیں چاہیے ہم 7ویں امام کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ اسی طرح اگر ہم سفر میں خیریت اور عافیت سے رہنا چاہتے ہیں تو 8ویں امام کا واسطہ دینا چاہیے۔ ہم سب اس وقت جو ہے وہ سفر میں ہے، یعنی ہمارا اصلی مقام جو ہے وہ قبر ہے۔ ہم اس دنیا کے سفر میں ہے اور ہم سب چاہتے ہیں یہ جو سفر ہے وہ ہمارا اچھا مکمل طور پر اللہ نے ہمیں جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے، وہ مقصد ہمارا کامیاب ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ نے جس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس طرح ہم زندگی بسر کریں، تو ہمیں چاہیے ہم 8ویں امام کا واسطہ دے کر دعا کریں کہ بار الہ ہمارا یہ جو سفر ہے دنیا کا وہ بخیر ہو، وہ خیریت سے ہو اور عافیت سے ہو۔ اسی طرح 9ویں امام کا واسطہ دے کر جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، ہر طرح جو وبا پھیلی ہے، جب سب لوگ اتنے مشکل، سب لوگ اتنے پریشان ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ ابھی روزی میں اتنے پرابلمز، کیونکہ اتنے دن سے سب جو ماحول تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں تھے اور سب کو یہ فکر ہے کہ ابھی آنے والا کل ہمارا کیا ہوگا، کس طرح ہمیں رزق ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے 9ویں امام کا واسطہ دے کر دعا مانگے کہ بار الہ تجھے واسطہ 9ویں امام کا ہمارے رزق میں برکت عنایت کر۔ پھر رسول نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں عبادت کی توفیق دے، کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں کر سکتا، انسان صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے لیکن نہیں چل سکتا، تو وسوسے کی کیفیت، وہ شیطان کا وسوسہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے حق کو پورا کرے، صلہ رحم کرے، توفیق، عبادت کی توفیق چاہتے ہیں تو 10ویں امام اور 11ویں امام کے حوالے سے دعا مانگے۔ یعنی عبادت کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم عبادت کریں تو ہمیں لذت محسوس ہو، تو ہمیں چاہیے ہر عبادت کے لیے 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ ان کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے تو ہمیں عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ اگر
تلوار تیری گردن تک پہنچ جائے۔ اور یہ کہہ کر ابو وفا شیرازی کہتے ہیں رسول نے اپنی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اگرچہ تلوار تیری گردن پر پہنچ جائے، اتنی بڑی کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس وقت میری نسل میں جو قائم ہے اس کے حوالے سے دعا مانگ، انشاءاللہ فوراً تیری دعا قبول ہوگی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور ہم آج کا جو ماحول ہے، آج سب کوئی حیران و پریشان ہے۔ ہم اگر زمانے کے امام سے دعا کریں گے، اور خود زمانے کے امام فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھی حاجت ہو، اگر تمہیں یہاں تک کہ اگر تمہیں آٹے کے لیے نمک کی ضرورت ہو یا کم سے کم کوئی بھی چیز ضرورت ہو جیسے کہ نمک کی، تو مجھ سے مانگو، اگر تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عنایت کروں گا۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے حضرت علی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس وقت رمیلہ کر کے حضرت علی کا ایک چاہنے والا تھا، وہ بیمار ہوا اور بخار کی شدت اس پر طاری ہوئی، پوری رات وہ بخار میں رہا۔ جمعہ کا دن ہوا، صبح میں اس نے چاہا کہ وہ غسل ادا کرے اور جمعہ نماز حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے جا کر پڑھے۔ اس کی طبیعت ناساز تھی، پھر بھی اس نے غسل کیا اور نماز کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے نماز کے لیے وہ مسجد میں تشریف لے گیا۔ جب نماز ظہر ادا کر لیا، پھر سے اسے بخار کی شدت محسوس ہوئی۔ جب نماز ختم ہو گئی، حضرت علی علیہ السلام خود رمیلہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں اے رمیلہ یہ بتا کہ تیری طبیعت اب کیسی ہے، تو کیسا فیل کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا جب میں نماز پڑھ رہا تھا پھر سے مجھ پر بخار کی شدت طاری ہوئی۔ امام نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ رمیلہ سرپرائز ہو کر پوچھتا ہے تعجب کر کے کہ میں بیمار ہوا، مولا آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے؟ امام نے کہا کہیں پر بھی میرا چاہنے والا ہوتا ہے اس پر کبھی بھی کوئی بھی پرابلمس یا مصیبت آتی ہے تو اس کی شدت کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب رمیلہ نے کہا کہ یا مولا صرف آپ اور ہمارے درمیان یہ رابطہ ہے؟ تو امام نے کہا نہیں، بلکہ ہر ایک امام کے زمانے میں اس کے چاہنے والے پر کوئی بھی پرابلمس یا مصیبت ہوگی، اگر وہ مصیبت میں پریشان ہوگے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ تنہا ہے، بلکہ اس پر جو مصیبت آتی ہے تو اس کی شدت کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں اور اے رمیلہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو گویا علی علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اے میرے چاہنے والے جب بھی تم پر کوئی مصیبت یا پرابلمس آتی ہے تو اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں سمجھنا۔ اگر تم جس زمانے کے امام سے دعا کرو گے، یعنی آج کے دور میں ہمارے زمانے کے امام سے اگر ہم دعا کریں گے اور جب بھی کوئی مصیبت اور پرابلمس ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، بلکہ اس زمانے کے امام کو اگر ہم پکاریں گے امام خود ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور خود رسول نے یہ فرما دیا کہ اگر زمانے کے امام کو ہم پکاریں گے اور ایسی مصیبت میں مبتلا ہو کہ تلوار اگر ہماری گردن تک پہنچ گئی ہے اور اس وقت بھی ہم زمانے کے امام کو پکاریں گے، یقیناً وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سارے واسطے کو چھوڑ دیں اور جب بھی کچھ مصیبت کچھ پرابلمس یہاں وہاں اس کے پاس جانے اس کو بتانے کے بجائے ہم زمانے کے امام کو پکاریں، انشاءاللہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
اور یہ مجلس حسین جس میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، بہترین عبادت کرتے ہیں. ہم نے دیکھا جب بھی دنیا میں کچھ مصیبت آئے، کچھ پرابلمس آئے، زمانے کو امام کو پکاریں گے، وہ انشاءاللہ ہماری مدد ضرور کریں گے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں بارہ الہ امام حسین کا واسطہ اور زمانے کے امام کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں. آج جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بارہ الہ تو زمانے کے امام کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں کہ اب آن لائن مجلس ہم سن رہے ہیں ایٹ لیسٹ، لیکن وہ دن جلد سے جلد آئے کہ فرش عزا بچھی ہو اور ہم مجلس حسین برپا کرے، ہم ماتم کرے. جب تک ہم ماتم نہیں کرتے نا، ہمارے دل کو سکون نہیں آتا. ہم سب ساتھ میں مل کر فرش عزا پر بیٹھے، نعرے حیدری بھی بولے، صلوات بھی پڑھے اور ساتھ میں مل کر ہم مجلس حسین برپا کرے. ہم مجلس بھی سنیں، ذاکر سے مجلس سنیں اور ہم ماتم حسین کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی امام زمانہ سے دعا کرتے ہیں اور آج بہترین 14 معصومین کا وسیلہ دے کر ہم نے دعا مانگی ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ جو وبا ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی ہم امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرے کہ انہوں نے ان کے ہی ذریعے ہمیں یہ بہترین دین بھی عطا ہے. سب سے پہلے شکر گزار ہم اللہ تبارک و تعالی کا ادا کرتے ہیں. جناب موسیٰ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا بارے الہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے بہت زیادہ پسند ہے تو وہ ہم عمل کو دنیا میں انجام دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی میری دی ہوئی نعمت کو یاد کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، وہ نعمت میں اضافہ بھی کرتا ہوں، یہ عمل مجھے بہت پسند ہے. تو ہم شکر گزار ہے کہ ہمیں یہ دین اسلام جیسا بہترین دین ملا ہے اور ساتھ میں یہ بہترین فرش اور ہم عزادار حسین ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ عزادار حسین پر اللہ تبارک و تعالی اور امام حسین کس طرح عنایت فرماتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہم جب سے پیدا ہوئے کتنی مجلسوں میں شرکت کی، مولا کو کتنا پرسہ دیا، مگر جس کے فرش عزا پر ہم آتے ہیں وہ حساب رکھتا ہے. اور کس طرح حساب رکھتا ہے؟ ایک مدح خانہ اہل بیت تھے، مولا کی مدح پڑھتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں ہمارے علاقے کی مسجد میں ایک چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ایک شخص حاجی علی کر کے لوگوں کو چائے تقسیم کرتا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد یعنی ایران اور عراق میں ایسا ہے، کالی چائے جو ہے وہ عزاداروں کو دی جاتی ہے. اب یہ حاجی علی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی فرش عزا بچتی تھی وہ نیاز کے لیے چائے کے پیالے سب کو چائے دیتے تھے چائے کے پیالے میں. ایک شخص جب وہ حاجی علی مر گئے اور اس کو دفنانے کے لیے سارے لوگ جمع تھے اور جب ان کو قبر میں دفنا دیا گیا تو یہ مدح خانہ اہل بیت تھے نا، انہوں نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا تم نے ساری زندگی حسین کی نوکری کی ہے، مجھے آ کر بتانا کہ حسین نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی وہ جب عزادار حسین کو چائے تقسیم کرتے تھے تو یہ اہل بیت کے جو مداح خانے تھے اس نے کہا میں نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھ کر اس سے کہا کہ یہ مجھے بتانا کہ جب تم مر گئے تو تمہارے ساتھ کیا ہوا. اور 2-3 دن ہوئے تو اس نے خواب میں حاجی علی کو دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ حاجی علی مرنے کے بعد کیا ہوا. اب حاجی علی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو، اس نے دیکھا کہ حاجی علی بڑے سکون سے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا یہ جو باغ میں بیٹھا ہوا ہے یہ امام حسین نے مجھ کو عنایت کیا ہے اور یہ محل بھی جو دیکھ رہے ہو نا وہ بھی امام حسین نے مجھے عطا کیا ہے. میں نے خواب میں اس سے کہا کہ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا. اس نے کہا جب میں پہلی رات
جب مجھے قبر میں ڈال دیا گیا اور میری پہلی رات تھی تو امام حسین میری قبر میں آئے. مولا کہتے اے حاجی علی، تم نے اپنی زندگی میں ہمارے حاضرین کو 12,427 مرتبہ چائے نکال کر پلائی ہے. آج میں تمہیں یہ خوبصورت باغ اور یہ محل دیتا ہوں اور میدان قیامت میں مزید اضافہ کر دوں گا. حاجی علی رونے لگے. اب خواب میں وہ مدح ثنا جو تھے اس نے پوچھا کہ اے حاجی علی تم کیوں رو رہے ہو جبکہ امام حسین نے تمہیں کتنا کچھ عطا کیا ہے. اب حاجی علی کہتا ہے کہ اگر میں جانتا میرا مولا اتنی باریک حساب رکھتا ہے تو میں مولا ہماری خدمتوں کا کتنا حساب رکھتا ہے. تو امام کے لیے ہم جو بھی امام حسین کی مجلس کے لیے جو بھی خدمت انجام دے ہم خوش نصیب ہے. وہ سوچو کہ امام ہم پر نظر کرم رکھا ہے تو کبھی بھی ان کی خدمت جب بھی ہم دیکھتے ہو نا تو خوشی کے ساتھ ان کی خدمت انجام دو اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ برڈن مت سمجھو بلکہ خوش نصیب ہم ہے کہ ہم امام کی خدمت انجام دیتے ہیں اور امام ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. تو وہ علی حاجی کہتے ہیں تو میں عزاداروں کو چائے تک دے کر آتا. اس نے کہا میں چائے رکھ دیتا تھا چائے کے کپ اور عزادار آ کر اس کو لے کر پیتے تھے. لیکن مجھے پتا چلتا قبر میں آ کر مجھے پتا چلا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. امام کتنا باریک حساب رکھتا ہے اپنے عزاداروں کی خدمت کا. تو اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے سارے عزاداروں کو اپنے ہاتھوں سے ان کو چائے دیتا اور ان کو پلاتا. ہم جو بھی خدمت کرتے ہیں چاہے اپنے گھروں میں مولا سب جانتے ہیں. بس دعا کیجئے کہ بار الہ ہم جو بھی خدمت انجام دیتے ہیں تو اسے قبول کر اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین کی خدمت کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. لو عزادارو آج 7ویں محرم آ گئی. آج ہمیں جناب قاسم کا تذکرہ کرنا ہے. شب عاشور امام حسین ہر ایک کے خیمے کے پاس سے گزرتے تھے. جیسے ہی مولا بی بی فروا کے خیمے کے قریب پہنچے قاسم کو سامنے بٹھا کر ام فروا کہہ رہی تھی میرے لال تم نے حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہو، امام کے بیٹے ہو. میرے لال کل صبح سب سے پہلے تم قربانی دینا. قاسم بیوہ ماں کی لاج رکھ لینا. عزادارو جو ماں بیوہ ہوتی ہے نا اس کی امیدوں کا مرکز فقط اولاد ہوتا ہے. ہمارا سلام ہو کربلا والی ماؤں پر. ام فروا جس کی ایک ہی امید ہے ان کی اولاد، اس اولاد کو تیار کر رہی ہے. کل تمہیں دین پر قربان ہونا ہے، اللہ کے دین کو بچانا ہے. عاشور نمودار ہو گئی. قاسم بار بار جاتے ہیں. مولا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جب بھی قاسم جاتے ہیں. چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. امام سر کو جھکا دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. بڑا مشکل تھا، بڑی قیامت تھی حسین کے لیے. مولا کہتے ہیں قاسم میں نے تمہیں گودوں میں پالا ہے، اپنی آغوش کے پالے کو میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. قاسم بار بار آتے تھے خیمے کی طرف. ایک مرتبہ قاسم آئے، اپنے گھٹنوں کے بل مولا کے سامنے بیٹھ گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بیوہ ماں کا سہارا. جناب ام فروا نے دیکھا بیٹے کی آنکھ سرخ ہے. ماں نے پوچھا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں
چچا اجازت نہیں دے رہے، ماں نے کہا جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، بابا تمہارے ہاتھوں پر تعویذ باندھ کے گئے تھے، کہاں تھا فروا اس تعویذ کی حفاظت کرنا، جب تم پر کوئی مصیبت وقت آئے اس وقت اس تعویذ کو کھول کر قاسم کو دکھا دینا۔ 13 سال کا سن، قاسم کا بیٹا یہ تعویذ کو پڑھنا۔ جب کسی نے تعویذ کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، میرے لال قاسم تم میری جان ہو، کربلا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خلاف ہو جائے گی، تم میری جان ہو، تم اپنی جان چچا پر قربان کر دینا۔ جب یہ تحریر دیکھی قاسم خوش ہو گئے، خیمے امام میں کہا مولا یہ پڑھ لیجئے۔ اب جو مولا حسین نے پڑھنا شروع کیا تو مولا زاروں قطار رو رہے تھے، کہا قاسم اب میں تجھے روک نہیں سکتا، تاریخ مقتل کہتی ہے۔ قاسم مولا کے ہاتھ چوم رہے تھے، مولا اب اجازت دے دیجئے، مولا آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں گا۔ مولا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، قاسم میں تجھے اب نہیں روک سکتا، اب میرے بھائی کا حکم آ گیا، جا میرے لال تجھے مقتل میں بھیجنا ہے، تاریخ مقتل کہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا روئے مولا گش کھا کر زمین پر گر گئے۔ یتیم بھتیجے کو عزادارو بتاؤ، جب کوئی گش کھا کر گر جاتا ہے ہمدردی کا پہلا کیا کام ہوتا ہے؟ پانی کے چھینٹے دیتے ہیں، مگر حسین اتنا غریب ہے، زینب کیا کرے؟ ایک قطرہ پانی نہیں ہے، خیمے میں بھائی کو گش سے کیسے اٹھائے؟ تاریخ مقتل کہتی ہے جناب زینب بیٹھ گئی، اپنا زانو پر بھائی کا سر رکھا، اب زینب نے رونا شروع کیا، آنسوؤں کے قطرے مولا حسین کے چہرے پر پڑے۔ مولا غش سے اٹھے، جب مولا غش سے اٹھے کہاں آؤ قاسم میرے لال میں تمہیں تیار کر دوں، مقتل میں جانا ہے۔ مولا نے قاسم کے چہرے پر امامہ باندھا، امام نے امامہ کے دونوں سرے کھلے چھوڑ دیے۔ قاسم نے جب پوچھا مولا کیوں اس طرح باندھا ہے، مولا رونے لگے، جیسے مولا زبان حال سے کہہ رہے قاسم تمہیں کفن تو دے نہیں سکوں گا، قاسم تمہیں زندگی میں ہی کفن پہنا کر بھیج رہا ہوں۔ پھر مولا نے قاسم کو پہرن پہنایا، پھر بڑی عجیب نگاہوں سے قاسم کو دیکھا، حسرت بھری نگاہوں سے، پھر کہا قاسم قریب آؤ۔ قاسم قریب آئے، مولا نے قاسم کے گریبان کو پھاڑ کر چاک کر دیا۔ قاسم نے کہا چچا یہ کیا کر دیا؟ بیٹا چاک گریبان ہونا یتیموں کی علامت ہے، میرے لال تو میرے بھائی کا یتیم ہے، تو یتیم حسن ہے۔ امام نے حسن کو تیار کیا، بازو پکڑ کر گھوڑے پر سوار کیا، جب سوار کر دیا، جب قاسم آئے لشکر یزید کے سامنے، یزید کے لشکر میں سے آواز آ رہی تھی یہ چاند سا چہرہ والا کون آ رہا ہے؟
عزاداروں سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جسے دشمن جان کہتی ہو اسے ماں کیا کہتی ہوگی، اتنے خوبصورت ہے۔ جناب قاسم آئے بڑی شان سے لڑے، یزید لشکر میں ایک صدا گونجنے لگی، ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، چاروں طرف سے کھیل لو۔ لشکر یزید نے چاروں طرف سے قاسم کو کھیل لیا۔ دشمن نے ایک گرز قاسم کے سر پر مارا، ایک گرز پہلو پر مارا، اب قاسم سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، چچا ادرکنی۔ مولا حسین دوڑے، امام حسین نے جیسے یہ سنا دوڑے قاسم کی لاش کے قریب۔ ایک بار جب لشکر یزید نے یہ دیکھا، لشکر یزید بھاگنے لگی، اور جب یہ بھاگے تو گھوڑوں کی ٹاپوں میں قاسم کا جسم، ابھی قاسم کی سانس باقی تھی، مگر قاسم کا لاش پامال ہوئی۔ مقتل میں جو علماء لکھتے ہیں انہوں نے ریسرچ کیا، جب گھوڑے پامال کر رہے تھے تو قاسم اٹھ کیوں نہیں پائے، قاسم نے خود کو کیوں نہیں بچا پائے، تو علماء کہتے ہیں جو گرز پہلو پر مارا تھا کمر شکستہ ہو چکی تھی، قاسم اٹھ نہیں سکتے تھے، سانس باقی تھی، گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ امام زمانہ زیارت نایہ میں سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں، میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف گھس گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف گھس گئی۔ خدا کسی ماں کو اپنی اولاد کا یہ حال نہ دکھائے۔ مولا حسین پہنچے، قاسم کے سرہانے لاشیں ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، اتنے گھوڑے دوڑے تھے لاش پر۔ مولا نے اپنی عبا کا دامن پھیلایا، اپنے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو پھیلایا۔ اب جو عبا کا دامن پھیلایا گٹھڑی بن گئی، مولا کندھے پر رکھ کر خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، درے خیمہ پر زینب کھڑی ہے، ام فروا کھڑی ہے۔ عزاداروں ماں کا جملہ کہتی ہے ام فروا، اے شہزادی زینب، میرا بچہ 13 سال کا جوان ہے، آقا حسین آ رہے ہیں، لیکن ہاتھوں میں لاشاں نہیں ہے، میرا لال کہاں ہے؟ مولا خیمے میں آئے، مولا نے عبا کا دامن کھولا، مجھے نہیں پتا فروا نے کس طرح دیکھا ہوگا قاسم کا لاشا، اے بی بی ہمارا پرسہ قبول کر لو، آپ نے جوانی میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور صحیفے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بہترین فرش بچھا ہوا ہے، بارے الہ ہماری اس عبادت کو تو قبول کرنا، وارث حسین کے ظہور میں تاجل فرما۔ عزاداروں آنکھوں میں آنسو ہے،
دعا کیجئے جناب قاسم کے صدقے میں جن ماؤں کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، ان ماؤں کے، ان کے بچوں کے چہرے کے پھول دیکھنا نصیب ہو. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین. بار الہا آج تو پرابلمز بیماری پھیلی ہوئی ہے، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تمام بیماروں کو مکمل شفا عنایت کرنا. بہترین ذکر کیا 14 معصومین علیہ السلام کا. ہم واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی نیکیاں ہے تمام ہمیں ملے. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی. بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی. بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی. تم جنگ کے لیے تھے ہر ایک لمحہ بے قرار، شہ نے کیا تھا ہاتھوں سے اپنے تمہیں سوار. اپنے چچا پہ ہو گئے تم جنگ میں نثار، اعداء نے تم کو زخم لگائے ہیں بے شمار. افسوس دشمنوں نے یہ کیا حال کر دیا، گھوڑے سے گرتے ہی تمہیں پامال کر دیا. بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی. آیا نہ تم کو راس یہ شادی کا پیرہن، قاسم تمہارا صحرا ہی جیسے بنا کفن. دشمن نے تم کو قتل کیا کر کے بے وطن، قاسم تمہاری لاش پہ روتی ہے ایک دلہن. مشکل تمہاری مرتے ہی آسان ہو گئی، کبریٰ کی جو حیات تھی ویران ہو گئی. بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی. حالت نہ پوچھو اپنی شریک حیات کی، دلہن نہ ہوگی ایسی کوئی کائنات کی. مہندی نہ چھوٹ پائی تھی کبریٰ کے ہاتھ کی، سکتے میں آ گئی ہے دلہن ایک رات کی. قاسم تم آنکھ کھول کے دیکھو تو ایک بار، کبریٰ تمہارے لاش پہ روتی ہے زار زار. بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی.
قاسم تم آ کے دیکھو ذرا اپنی ماں کا حال، اجڑی ہوئی ہے مانگ تو بکھرے ہوئے ہیں بال، سر پیٹتی ہے اور کبھی پیٹتی ہے گال، ہر ایک سے تمہارا ہی کرتی ہے وہ سوال، ٹکڑے ہوئے جو تم تو گری وہ بھی ٹوٹ کر، روتی ہے وہ تمہارے لیے پھوٹ پھوٹ کر، بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی، قاسم تمہارے لاش پہ کرتے تھے شاہ بین، حسرت سے دیکھتے تھے بدن شاہ مشرقین، چن چن کے ٹکڑے لاش کے رو رو دیے حسین، آئے گا کس طرح سے چچا کو تمہارے چین، تم کیا گئے کہ آنکھوں کی ہی روشنی گئی، ایک بھائی کی نشان تھی وہ بھی چلی گئی، بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی، نکلے گا چاند ماہ محرم جب آئے گا، قاسم تمہارا سارا جہاں غم منائے گا، مہدی تمہاری سارا زمانہ اٹھائے گا، توقیر کو تمہارا فسانہ رلائے گا، آنکھوں سے ہوگی خون کی بارش گھڑی گھڑی، آتی رہے گی یاد تمہاری وہ زندگی، بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی، بکھرے ہو جس طرح سے بکھرتا نہیں کوئی، قاسم تمہاری طرح سے مرتا نہیں کوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ، السلام علیکم یا صار اللہ وابن صالح والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اساست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ محمدین لهم بالتمکین من قتالکم، بریأت الی اللہ والیکم منہم ومن اشیائہم وادبائہم واولیائہم، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالبکم وحرب لمن حاربکم لا یوم القیامہ، ولعن اللہ آل زیاد
وآل مروان ولعن الله بني أمية كاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمر ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ساري مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالبكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفة ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني مقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يأتيني بمصاب بكم أفضل ما يأتي مصابا بمصيبة ما أعظمها وأعظمها رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إني هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عقلة الأقباد لين ابن لين للسان ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم من أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل من حسين صلوات الله عليهم اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك وعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي وهذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم أن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم أن الإصابة التي جهادت الحسين وشايعت وبايت وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هل بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكى الليل والنهار وعلى جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم أن يزيد بن خامس وأن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان لا يوم القيامة سجدة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي لقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين
حسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.